فیا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے اپنی کریمی کا دریا بہا دیا۔ وہ اس طرح کے روزہ رکھنے میں تو ضرور برکتوں کا سمندر ہے، مگر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دیا کہ آؤ خدا کے بندو، سحری کا کھانا کھا لو۔ سحری کے کھانے میں بھی اللہ کی برکت ہے۔ کیا ہی شان کریمی ہے کہ بھوکے رہنے میں بھی اللہ کی برکت ہے اور سحری کھانے میں بھی اللہ کی برکت ہے۔ یہ وہ مقدس ماہ رمضان ہے، اور پھر اتنا ہی ثواب کسی کو روزہ افطار کرانے میں بھی رکھ دیا۔ اور پھر اور ایک اللہ کی شان کریمی ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کی پکار کو محسوس کیجئے۔ وہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے دوسرے روزہ دار کو میرے لیے روزہ افطار کرایا، مگر میری بھی شان کریمی دیکھ کہ تو نے روزہ رکھنے کی نیت کی، تبھی میں نے اس نیکی کو قبول کر لیا۔ اور جو لوگ اللہ کی شان کریمی کو نہ سمجھ کر روزہ نہیں رکھتے، اگر ان کو رمضان میں موت آ گئی تو وہ لعنت بھری موت ان کو آئے گی۔ اور روزہ رکھنا آج کے دور میں کتنا آسان ہے۔ آج ہم افطاری میں طرح طرح کے اہتمام کرتے ہیں، قسم قسم کے شربت سجاتے ہیں، طرح طرح کے پکوان ہوتے ہیں، اور مرغن غذائیں افطار کے وقت چاروں طرف ہم لے کر بیٹھتے ہیں، اور ہم فرط اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ دور بھی یاد کیجئے کہ ایک زمانے میں وہ بھی روزہ دار تھے جنہوں نے روزہ افطار کے بعد بھی فاقوں پر فاقے کیے ہیں۔ اور اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں نازل ہوئے مقدس قرآن کے نازل ہونے کی ادا بھی تو دیکھیے کہ قرآن قلب مصطفیٰ پر جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا۔ پھر پوچھئے اس قرآن سے کہ اے قرآن، جب تو نازل کیا گیا وہ زمانہ انٹرنیٹ کا نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا، پھر تو ہندوستان کے مسلمانوں کے گھروں میں کیسے پہنچا؟ یورپ اور امریکہ کے مسلمانوں کے گھروں میں اے قرآن تو کیسے پہنچا؟ یہاں تک کہ ساری دنیا میں کیسے پہنچ گیا؟ تو قرآن جواب دے گا کہ اے مسلمانوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی جبرائیل کے وسیلے سے نازل ہوا، اور ساری دنیا میں بھی امت محمدی کی دل و زبان کے وسیلے سے پھیل گیا۔ اسی قرآن کو روزے کی حالت میں اور رمضان میں پڑھنے کا کچھ اور ہی ثواب ہے۔ اور قرآن کے علاوہ کس چیز کے کرنے سے زیادہ ثواب ہے؟ تو آئیے ملاحظہ فرمائیے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے دربار میں پہنچے اور عرض کیا کہ الہی کچھ ایسا ورد بتا جس سے میں تیرا خاص بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ساتوں آسمان، عرش و کرسی، ساتوں زمین، پہاڑ، بیت المعمور، جنت، چاند ستارے، فلک، سارے سمندر، سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزن سے جھک جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے ہم پر کہ ذکر اللہ میں یہی کلمہ ہماری سانسوں میں بسا دیا، جس میں کلمہ بھی ہے اور اپنی ذات کی نفی بھی ہے، اپنی ہستی بھی مٹ رہی ہے۔ یہ وہ ذکر الہی ہے جو ہم کو دیا گیا۔ دونوں چیزیں ہر سانس میں چل رہی ہیں۔ یہ تو اللہ کی شان ہے جو ہماری قسمت میں ایسے ذکر اللہ کی تعلیم عطا کی گئی، اور خاص طور پر
دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح اور شام 2 وقتوں میں فرشتے زمین سے آسمان پر جایا آیا کرتے ہیں۔ ان سے اللہ پوچھتا ہے جانے والے فرشتوں سے جو شام کو جاتے ہیں یا صبح کو جاتے ہیں کہ تم جب زمین پر گئے اور آئے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو فرشتے صبح کو آسمان سے زمین پر اترتے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ نماز کے بعد ذکر اللہ میں لگا ہوا ہے، اور جب شام کو غروب کے وقت آسمان پر واپس لوٹتے ہیں تب بھی دیکھتے ہیں کہ عصر کے بعد غروب کے وقت اللہ کا بندہ ذکر اللہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرشتے خدا کے دربار میں گواہی دیتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جب صبح کو ہم گئے تھے تب بھی تیرا بندہ تیری یاد میں تھا، اور جب واپس لوٹے تب بھی تیرا بندہ تیری یاد میں لگا ہوا تھا۔ تو اے میرے بندو، تم اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے سے راضی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کے ساتھ ساتھ غروب آفتاب ان دونوں وقتوں میں بجائے دنیاوی گفتگو کرنے کے صرف ذکر اللہ میں وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو وقت کو فرشتے آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں ہمارے اس وقت کو۔ اور خاص کر رمضان میں افطار کا وقت ذکر اللہ اور دعاؤں سے ہم کیوں محروم رہیں، جبکہ دعاؤں کی قبولیت کا یہی خاص وقت ہے۔ دن کے فرشتے ہمارے دن بھر کے اعمال لیے خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور رات کے فرشتے ہمارے ایمان کی قبولیت کا حکم نامہ لے کر زمین پر اتر رہے ہیں۔ ہم آج ان باتوں کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ذرا جنگل میں چلے جائیے، ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کے تئیں اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، تو پرندوں سے اس بات کا احساس لیجئے کہ ذرا جنگل میں چلے جائیے، کھیت کھلیان میں چلے جائیے اور دیکھیے کہ درختوں پر شور کرتے ہوئے پرندے بھی غروب آفتاب کے وقت خاموش ہو جایا کرتے ہیں۔ زمین اور پہاڑ اور درخت اللہ کی تسبیح میں غروب آفتاب کے وقت مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غروب آفتاب کے وقت ذکر اللہ اور خاموشی ہماری مسجدوں کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ پھر ذکر اللہ سے اٹھ کر مغرب کی نماز کو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ذرا نماز کی کیفیت بھی تو ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کا بندہ نماز شروع کرتا ہے تو کھڑے ہو کر، اور جب نماز ختم کرتا ہے اور سلام پھیرا جاتا ہے تو بیٹھ کر۔ اس میں کیا راز ہے کہ شروع نماز کھڑے ہو کر اور ختم ہو رہی ہے تو بیٹھ کر؟ تو یعنی بندہ نماز شروع کر رہا ہے کھڑے ہو کر اور نماز ختم ہو رہی ہے بیٹھ کر، اس لیے کہ مثال دیکھیے کہ جب کوئی بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے روبرو جاتا ہے تو ادب سے کھڑا رہتا ہے، اور جب بادشاہ اس کی تعظیم کرنا چاہتا ہے تو اسے بٹھا دیتا ہے یوں کہہ کر کہ آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ یہی کیفیت نماز کی ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اللہ بندے کی زبان سے حمد و ثنا سننے کے بعد اسے بٹھا دیتا ہے التحیات میں کہ اب تو بیٹھ جا اور بیٹھ کر ہماری شان میں التحیات کا ترانہ گنگنا۔ اس طرح اللہ اپنے بندے کی تعظیم کر رہا ہے۔ جب کوئی بندہ نماز کی اس کیفیت کو سمجھ لے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ نماز سے دور رہے؟ اور آئیے ساتھ ساتھ میں کچھ زکوٰۃ کے مسائل کو بھی ہم سنتے چلیں، چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے کہ زکوٰۃ کے متعلق بھی ہمیں معلومات ہونا ضروری ہے، لہٰذا آج ہم یہ معلوم کرتے چلیں کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے کا حقدار صاحب نصاب ہوتا ہے۔
صاحب نصاب یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو، اس کو رکھے ہوئے سال گزر گیا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی لاگت کا روپیہ رکھا ہوا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو سال گزرنا چاہیے۔ اور ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ ایک شخص یا کسی عورت کے پاس 6 تولہ سونا ہے، پورا 7.5 تولہ سونا نہیں، کچھ کم ہے، تب اس پر زکوٰۃ نہیں، اسے زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے۔ زکوٰۃ دیے جانے کے مستحق فقیر اور مسکین ہیں، اس کے بعد قرض میں ڈوبا ہوا شخص ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ پیسے والا خود اگر سفر میں قرض میں ڈوب گیا، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہو، تو ایسا شخص جب تک قرض سے باہر نہ آ جائے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور اگر فرض کیجئے اس کا قرض 1-2 سال میں ادا ہو گیا، تو جتنے سال وہ قرض میں رہا اتنے سال کی اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے اور وہ پراپرٹی آپ کے استعمال میں ہے، اس استعمال شدہ پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے زیادہ کی زمین یا پلاٹ یا مکان انویسٹمنٹ کے لیے لی ہو، اس پر سال گزر جائے تو اس پر پراپرٹی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا پیسہ صرف صاحب اسلام یا مسلمان کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے پروڈکشن کے لیے مشین خریدی تو ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ ان مشینوں سے جو پیداوار آئے گی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا آئندہ زکوٰۃ کے مسائل آئندہ جمعے کو بھی بیان کیے جائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب العالمین بطفیل خاتمین اس رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرا سچا ذکر کرنے والا ذاکر بنا دے، اور ہمیں نماز کی توفیق عطا کر کے نمازی بنا دے، اور ہماری نمازوں، روزوں، عبادتوں، خیرات کو قبول فرما، اور ہم پر تیرے دیدار کو آسان فرما دے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔